اس میں تھوکتے رہتے ہیں اور وہ جو ہے نا بالکل ہارڈ سی ہو جاتی ہے. کسی سرکاری بلڈنگ میں آپ کو کہیں نظر آ جاتی ہے، لیکن کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ کس پرپس کے لیے. اسی کا یہ جو گل پلازا ہے اس میں بھی بیسیکلی جتنے فائر ایگزٹس ہیں وہ بند کیے ہوئے تھے انہوں نے کہ رات ہو گئی ہے تالے مار دیں. جب آپ لاک کر دیں گے تو آبویسلی اس کی یوٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے. اب سر اگر نہ ہمارے پاس سول ڈیفنس کا محکمہ رہ گیا، نہ ہمارے پاس ہم نے میونسپلٹیز کو اسٹرینتھن کیا اور لمیٹڈ کیپیسٹی کر دی، لا ہوتا ہے دنیا میں اکثر شہروں میں اس کو وہ ملٹی سٹوری بلڈنگ ایکٹ کہتے ہیں یا کنڈومینیم ایکٹ کہتے ہیں یا جی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ناصر جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم مختلف جو اربن ایشوز ہیں وہ واٹر سپلائی کے ہیں، ویسٹ کے حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے. ایک بڑا ایشو جو آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہائی رائز بلڈنگ ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہوتا. کئی سال پہلے یہ اسلام آباد میں بھی ہوا تھا شہید ملت میں، اسی طرح بھی جسٹ 2-3 دن پہلے کراچی میں ایک بڑا المناک حادثہ ہوا جس میں آلموسٹ بہت سی جانیں چلی گئی. تو سر اس ایشو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر ایک شہر میں ہائی رائز بلڈنگ ہے اور ہمارے پاس پورے شہر میں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک تو وہ پلاننگ کے سٹیج پہ ایسا کوئی بندوبست نہیں ہوتا کہ جو ایمرجنسی وغیرہ کے ایگزٹ ہو. تو بینگ اربن پلانر جہاں پہ آپ نے اتنا سارا کام کیا، ایشو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں سر دس از اے ریئلٹی کہ سٹیز جیسے گرو کریں گے ہائی رائز زیادہ، ہائی رائز تو خیر میں نہیں کہتا، مڈ رائز کہتا ہوں. ہائی رائز اے ڈفرنٹ تھنگ، ہم اس کو غلط ورڈ یوز کرتے ہیں. مڈ رائز یہ 8-10 فلور گھر جو ہے وہ لازمی ہے ہمارے بننے ہیں. اب اس میں بھی جب ملٹی سٹوری بلڈنگز آ جاتی ہیں تو اس میں یہ ہیزرڈ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایک دم تنگ جگہ پر آپ کے ہزاروں لوگ وہاں ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جس پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ جی فائر بریگیڈ نہیں تھا، اس میں پانی نہیں تھا، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، پائپ نہیں تھی، گاڑیاں پوری نہیں تھی. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آگ لگنے کے بعد کی ہیں. وہ ایک محاورہ ہوتا تھا کہ جی آگ لگنے کے بعد کنویں نہیں کھودے جاتے. ایکچوئل جو اس کی فائر مینجمنٹ ہے اس کے لیے پریونٹیو مینجمنٹ، اور وہ آپ کی بات درست ہے کہ ڈیزائن لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے. اب ہم جب ڈیزائن لیول پہ اتنی غلطیاں کر لیں گے، ایک لاہور کی بہت بڑی بلڈنگ میں آگ لگی تھی اور اس میں ایک جو بیسک فنڈامنٹل جو اربن پلاننگ کا رول ہے، سٹی پلاننگ کا جو جس پہ نقشہ پاس ہوتا ہے کہ جی کم از کم بلڈنگ کے اتنے فٹ 20 فٹ یا وہ بلڈنگ کے چاروں طرف سے وہ موجود ہونی چاہیے اوپن سپیس. اس بلڈنگ میں وہ سپیس اویلیبل نہیں تھی، ود رزلٹ کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی جس کے لیے وہ جگہ رکھی جاتی ہے وہاں پیچھے جا ہی نہیں سکتی. اور آپ کو پتہ ہے وہ بلڈنگ کون سی تھی؟ وہ ایل ڈی اے پلازا تھا. سو دیٹ از اے فیکٹ. اور اسی طرح اس کی چھت پہ جب آپ نے 11 منزلہ بلڈنگ بنا لی تھی تو اس کی چھت پہ ہم نے اتنے اینٹنے اور پتہ نہیں کیا چیزیں لگا دی تھی کہ اس کے ہیلی کاپٹر لینڈ نہیں کر سکا تھا، حالانکہ یہ بیسک ایک فائر سیفٹی کے پرنسپلز آتے ہیں. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلڈنگ کی ڈیزائننگ اور اس کی پلاننگ. اور اس پہ میں اگین اسی چیز پہ آؤں گا کہ اگر آپ کی میونسپلٹیز میں سٹی گورنمنٹ میں اتنی تعداد میں وہ انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور اربن پلانرز ہی نہیں ہے جو ان سٹیز کی بلڈنگز کے نقشوں کو اپروو کر سکے اور وقتاً فوقتاً ان کو چیک کر سکیں کہ ویدر بلڈنگ اس کے حساب سے بھی بنی ہے یا نہیں، تو پھر یہی ہوگا کہ ہر بندہ اس سر کو. جو نقشہ پاس کرنے کا ہمارا نظام ہے وہ تو شاید جسٹ ایک خانہ پوری ہے نا، کہ میپس پڑے ہوتے ہیں اور کوئی ایک صاحب آ کے سائن کر کے نکالتا ہے. اور سر اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے پہلے کہی ہے. اگر استنبول نے 2000 اربن پلانر اور آرکیٹیکٹس رکھے ہیں تو اس میں کوئی لاجک ہے نا، یہ نہیں کہ فالتو بندے تھے ان کے پاس. نیوزی لینڈ جس کی صرف 5 ملین آبادی ہے اس میں رجسٹرڈ اربن پلانر 3500 ہے. سو یہ تعداد ہونی چاہیے. اگین میں کہتا ہوں، میں ایک آپ کو ریئل میں نے خود پرسنلی انالیسس کیا تھا سیالکوٹ شہر میں آج سے کچھ سال پہلے. اب سیالکوٹ تقریباً اس وقت 7-8 لاکھ آبادی کا شہر تھا اور ظاہر ہے اس میں بلڈنگز بھی بنتی ہیں اور گھر بھی بنتے ہیں. تو ٹی ایم اے سیالکوٹ میں ایک واحد آرکیٹیکٹ اور اربن پلانر جو ٹی او آر وہ کہتے ہیں، ٹی او پلانر شاید کہتے ہیں، وہ ایک لڑکی تھی یو ٹی کی گریجویٹ جس کا ٹوٹل 2-2.5 سال کا ایکسپیرینس تھا. ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کے انالیسس کیا. اب یقین کریں کہ اس کو ایک گھر کا نقشہ پاس کرنے کے لیے 5 سے 7 منٹ کا ٹائم ملتا تھا اگر وہ روز 6 گھنٹے کام کرے تو. اب 5-6 منٹ میں وہ کیا کر سکتی ہے؟ بیکاز وی ڈونٹ ہیو سیٹس آف اربن پلانرز ایز پر دی ریکوائرڈ ڈیمانڈ.
آج سے 10 سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ جی ایک تقریباً 30% سیٹیں ٹی او پلانر کی خالی پڑی تھی. تو میں نے کہا ان شہروں میں نقشے کون اپروو کر رہا ہے؟ وہ کہتے جی یہ ایڈیشنل چارج ہم نے دیا ہوا ہے ٹی او پتہ نہیں کس کو. اور میں نے کئی جا کر دیکھے تو ان کی کوالیفیکیشن میٹرک تھی. وہ چونکہ محرر ہوتے تھے اور آکٹرائی کلرک، وہ جو کہ ان کو ہیڈ کلرک بنا دیا پروموٹ ہو کر، ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا ٹی او پلاننگ کا، اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نقشے پاس کر رہے ہیں. سو آئی ووڈ اگین فائٹ فار دس کہ جب تک آپ کے پاس پراپر پروفیشنل ہیومن ریسورس نہیں ہے، سر دنیا پاگل نہیں ہے کہ اتنی یونیورسٹیز بنا کر اتنے انجینئرز اور پلانرز رکھے ہوتے ہیں. وی نیڈ دیٹ. سیکنڈلی چیز ہوتی ہے سر کہ جی آپ کی ریگولر انسپیکشنز ہوتی ہیں. اس کے لیے کسی زمانے میں سول ڈیفینس کا محکمہ ہوتا تھا، ہم نے وہ بھی تقریباً نان فنکشنل کر دیا. جب ہم نے ڈبل 1 بنائی تو میونسپلٹیز کے فائر بریگیڈ بھی ہم نے کافی حد تک ڈاؤن گریڈ کر دی ہے، ریڈنڈنٹ کر دیے ہیں. اب 1 از اے ویری گڈ آرگنائزیشن. اب ان کی یہ آئی بلیو ڈرل ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف پنجاب کا جو فائر سیفٹی ایکٹ ایمرجنسی ایکٹ ہے کہ وہ بلڈنگس کی پریونٹیو اینول انسپیکشن کرتے ہیں اور اس کے باقاعدہ وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. ملٹی سٹوری بلڈنگس کہ جی ان کے فائر ایگزسٹ موجود ہیں، اندر فائر فائٹنگ کا سسٹم موجود ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ راستہ جہاں سے لوگوں نے بھاگنا ہے وہ موجود ہے. ابھی اسلام آباد میں ہی، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک پلازا ہے کہ جس کے جو فائر کے راستے ہیں اس میں انہوں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں. اب اگر وہاں پر وہ ٹیبلیں پڑی ہیں، اسٹال پڑے ہیں، سب کچھ ہے، اور وہاں سے وہ کیسے نکلیں گے؟ کراچی کا یہ جو گل پلازا ہے اس میں بھی بیسیکلی جتنے فائر ایگزٹ تھے وہ بند کیے ہوئے تھے انہوں نے کہ جی رات ہو گئی ہے تالے مار دیں. جب آپ لاک کر دیں گے تو آبویسلی اس کی یوٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے. اب سر اگر نہ ہمارے پاس سول ڈیفینس کا محکمہ رہ گیا، نہ ہمارے پاس ہم نے میونسپلٹیز کو اسٹرینتھن کیا اور لمیٹڈ کیپیسٹی کر دی، ایک اور طریقہ ہوتا ہے دنیا میں جس کو ایک تھرڈ پارٹی انسپیکشن کا میکینزم ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے شہروں میں جو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں ان بلڈنگز کی کمپریہنسو انشورنس کرانا مسٹ ہوتی ہے، اسپیشلی اگینسٹ فائر ہیزرڈ اور ارتھکویک. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انشورنس کراتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انشورنس صرف یہ ہے کہ جی نقصان ہو تو پیسے مل جائیں گے. انشورنس کا جو سب سے بڑا فائدہ میرے حساب سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنی کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس بلڈنگ میں آگ لگی تو یہ میں نے نقصان بھرنا ہے. اس وجہ سے اس نے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں کہ جو ہر ریگولرلی سال بسال بلکہ ریپیٹڈلی آ کر چیک کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ کی بلڈنگ میں فائر سیفٹی سسٹم موجود ہے کہ نہیں اور وہ ایگزٹ موجود ہے، کیونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ یہ ہے کہ فائر کم سے کم لگے. سو انشورنس کرانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بجائے اس کے کہ حکومت میں ہم ڈیپینڈ کریں یا ان محکموں میں جس میں بندے ہی کوئی نہیں ہے، ایک ایسا پرائیویٹ انٹرسٹ ہم اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں کہ جو خود بخود اس چیز کو انشور کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں ریگولیٹ ہونا چاہیے کہ ہر ایک خاص لیول کی بلڈنگ کو انشور ہونا چاہیے؟ سر ایک لا ہوتا ہے دنیا میں اکثر شہروں میں، اس کو وہ ملٹی سٹوری بلڈنگ ایکٹ کہتے ہیں یا کنڈومینیم ایکٹ کہتے ہیں یا اس طرح کا ایک ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں شاید وہ لا سندھ میں شاید ہو لیکن پنجاب کی حد تک نہیں ہے وہ. آئی ڈونٹ نو باقی شہروں کا بھی. اس میں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پر جس میں ملٹیپل اونرشپ ہوتی ہے، جیسے یہ اسلام آباد میں مرگلہ ٹاور تھا جو زلزلے میں 2005 میں گر گیا تھا. تو اب وہ جو اپارٹمنٹ والے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچ جاتا. آپ کا اپارٹمنٹ تو ہوا میں ہے، زمین بلڈر کے نام پر ہے. جس دن پلازا گر گیا وہ زمین بلڈر واپس مل گئی، آپ جو ہے وہ ہاتھ چھاڑ کے چلے گئے ہیں. سو اس لا کے تحت آپ کو ایک لیگل رائٹ ملتا ہے کہ جی آپ کا اس لینڈ میں بھی اتنا ہی پروپورشنیٹ شیئر ہے. اچھا. سو آپ کی وہ پراپرٹی اپارٹمنٹ کسی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے. سو لوگ انویسٹ کرتے ہوئے ذرا سیکیور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چیز پاکستان میں نہیں، پاکستان کے اکثر شہروں میں پروونسز میں نہیں ہے. نمبر 2، جس وقت جو پبلک سپیسز ہیں ان کی مینٹیننس کا ایک میکینزم موجود ہوتا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو سوائے چند بلڈنگز کے ایون اسلام آباد میں بھی موسٹلی اپارٹمنٹ بلڈنگز کی جو لفٹیں ہیں، جو کوریڈورز ہیں، جو لانز ہیں، وہ بہت بڑے مینٹین ہوئے، وہ ڈیریلیکٹ ہو جاتی ہیں بلڈنگ، لوگوں کی بیچارے انویسٹمنٹ خراب ہو جاتی ہے. سو دوسرا وہ ہوتا ہے. اور تیسرا اس میں یہ چیز جو ہے مینڈیٹری کر دی جاتی ہے کہ جی ایک سرٹن لیول سے زیادہ کی اگر بلڈنگ ہوگی ہائٹ کی یا اونرشپ کی تو اس میں مینڈیٹری ہوگی کمپریہنسو انشورنس کرانا، اس کے بغیر آپ کی بلڈنگ وہ رہ نہیں سکتی. تو جب وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر کسی حد تک، اور پھر آبویسلی ناٹ ٹو انڈرمائن
کہ جو 1112 یا سٹی گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہے اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. صرف جو ہے ہمیں سڑکیں چوڑی کرنا اور انڈر پاس فلائی اوور اور ان چیزوں پر انویسٹ نہ کریں. اچھا سر، جو آپ نے بات کی نا کہ پلاننگ کے وقت پہ، ڈیزائن کے وقت پہ، آپریشن کے وقت بھی تو بہت سارے اس طرح باہر آپ دیکھتے ہیں کہ فائر ایکسٹنگوشر ہے، ایک ریگولر ڈرل ہے فارسٹ کا، بلڈنگ کے ویکیشن کا، سال میں ایک آدھ دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک مک سے ایکسرسائز ہوتی ہے کہ جی فائر ہو گئی ہے تو کتنے عرصے میں ہوا. ان چیزوں کا تو یہاں پہ کوئی تصور ہی نہیں ہے. اگر کسی بلڈنگ میں آپ کو فائر ایکسٹنگوشر یا وہ چھونے کی بالٹی نظر استعمال آتی کرنا ہے، نہیں آتا. لوگ اس میں تھوکتے رہتے ہیں اور وہ جو ہے نا بالکل ہارڈ سی ہو جاتی ہے. کسی سرکاری بلڈنگ میں آپ کو کہیں نظر آ جاتی ہے، لیکن کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ کس پرپس کے لیے. سر کہ وہی چیز آتی ہے نا کہ ہمارے پاس، آپ مجھے بتائیں آنیسٹلی کہ جی کون سا محکمہ ہے جس کے پاس اتنا ٹائم، اتنے بندے اور اتنے پیسے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کر سکے یا اس چیز پہ کر سکے. ہمارا جو میڈیا ہے، پیپرا ایکٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سیٹلائٹ ٹی وی لائسنس جس کو ملے گا اس نے 10% ٹائم پبلک سروس میسیجز کے لیے یوز کرنا ہے. 10% آف ایڈورٹیزمنٹ ہے. آپ مجھے بتا دیں کون سے چینل پہ ہمیں صفائی کے بارے میں، پانی کے بارے میں، فائر کے بارے میں کہاں بتایا جاتا ہے؟ کس اسکول میں، ایون اچھے سے اچھا اسکول لے لیں، مہنگے سے مہنگا اسکول لے لیں، کس اسکول میں بچوں کو یہ چیزیں بیسک سیوک سینس کی یا فائر ڈرل کرائی جاتی ہے؟ نن پر ہے. سرکاری دفتروں میں دیکھ لیں سر، مطلب گھر سے شروع ہوتی ہے نا. کتنے کسی بھی شہر کے سیکریٹریٹ چلے جائیں، کتنی فائر سیفٹی کے میکنزمز اور پراپر پروفیشنل چیزیں موجود ہیں، اور کتنی بار آفیسرز کو ڈرل کرائی جاتی ہے کہ یہ آپ کا ایریا ہے. آج سے چند سال پہلے اس میں کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آگ لگی تھی، شاید مین فیصل، شارع فیصل پر. اس میں بھی 40-45 لوگ جو ہے وہ ہو گئے تھے. اور اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمیں باہر نکلنا کہاں پر ہے. تو سر کیا میسج ہے کہ ہم نا امید ہو کہ بیٹھ جائیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل سر. پراپرلی آئیڈینٹیفائی کرے وہ کون سا انسٹیٹیوشن ہے. کیا اس انسٹیٹیوشن کو آپ نے وہ لیگل اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ جی وہ بلڈنگس کو انسپیکٹ کرے؟ کیا اس کے پاس اتنی ہیومن ریسورس موجود ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس اتنی فائنینسنگ موجود ہے کہ وہ ان کیمپینس کو چلا سکتا ہے؟ اینڈ فار گاڈ سے ایک حکومت کو اور میڈیا چینلز والوں کو بھی اس پولیٹیکل ڈیبیٹ اور ایک جو تھرڈ کلاس ہم ٹاک شوز کرتے رہتے ہیں جس نے ذہن کو، ہماری نوجوان نسل کو پلیوٹ کر دیا، اس میں سے کچھ وقت ان چیزوں کے لیے ضرور خرچ کرنا چاہیے جو ہمارے ریئل ایشوز ہیں ڈے ٹو ڈے ہر انسان اس کو فیس کرتا ہے. بچوں کو سکھائیں کہ کوڑا نہیں پھیلانا. ابھی ہم نے پنجاب میں بہت اچھا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہوا ستھرا پنجاب کا، اور اس میں ذاتی طور پر سارے پنجاب پھرتا رہا ہوں، اور واحد چیز جس کی ابھی کمی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی کوآپریشن چاہیے. ابھی آپ اسلام آباد کسی سڑک پہ جائے، ہر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی گاڑی میں سے. اور آپ کے خیال میں میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے؟ کیونکہ صبح شام اگر آپ ایک کوئی میسج سنتے ہیں تو بچے سنتے ہیں، آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. There has to be a formal training on fire safety. This is a very serious issue. یہ جو 100-200 بیچارے بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں ایک فائر، this is not something minor, it's a criminal. Thank you very much, sir. Thank you very much, Bashir.